الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ اور جب بھی جہاں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے بیانات ہو، جلسے ہو، پروگرام ہو، ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتوں کو سن کر، آپ کی حدیثوں کو سن کر، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کا اہتمام کریں گے۔ آج کے یہ خوبصورت اور نورانی محفل اور پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور آپ تمام حضرات جو یہاں جمع ہوئے اس کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، یہی نیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے سنیں گے، آپ کی جو حدیثیں، جو احکامات سنیں گے، اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی کی ایک ایک بات، ایک ایک واقعہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل عمل ہے، اور اسے بیان کرنے کے لیے مستقل لمبا چوڑا وقت چاہیے۔ مختصراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جس کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا، اور جس نے آپ کو نبی نہیں مانا ان لوگوں نے بھی کیا، جس نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا، مگر یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ اس کو ان لوگوں نے بھی مانا۔ وہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی کا پہلو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خوبی ایک ایسی خوبی ہے جس کا اعتراف ہر ایک نے کیا۔ بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ شروع ہی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے روایت کے، جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو باخبر کیجئے، توحید، رسالت، آخرت، ایمان کی دعوت ان کے سامنے پیش کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ حکم آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلانے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے قریش کے لوگوں، ہر ایک کو جمع کر کے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، کیا تم مانو گے؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے تھے
میرے اور آپ کے لیے وہ بڑے قابل غور ہے۔ 40 سال کے تھے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 40 سالوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایک کامن مین کی طرح، عام انسان کی طرح زندگی گزار کر آئے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی ہمارے آقا کو الصادق الامین کا لقب دیا گیا تھا۔ لوگ نام سے نہیں بلاتے تھے، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارتے تھے۔ یہ جب پہلی مرتبہ آپ نے نبی ہونے کی حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے سب کو بلایا اور پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، کیا مانو گے؟ جھٹلا تو نہیں دوں گے میری بات کو؟ اس وقت لوگوں کی زبان سے یہی جملہ نکلا، نعم ما جربنا علیک الا صدقا، کہ کیوں نہیں، آپ کی بات ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے 40 سال کی زندگی میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی۔ ابو سفیان کا واقعہ غالباً صلح حدیبیہ کے زمانے میں ملک شام سفر تجارت کے لیے گئے تھے، سفر میں وہاں کے بادشاہ نے ان کو بلایا، ہرقل نے، اور کچھ سوالات کرنا چاہے۔ بہت سارے سوالات بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اپنے ترجمان کے ذریعے سے سوالات کیے گئے۔ اور ابو سفیان پہلے یہ پوچھا کہ تمہارے قافلے میں عرب میں جو محمد نام کے ایک نبی ہوئے ہیں، جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ ابو سفیان فرمانے لگے کہ میں ہوں ان کا قریبی رشتہ دار۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں ہوں ان کا قریبی رشتہ دار۔ چنانچہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا گیا اور بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہاں بٹھاؤ اور ان کی پیٹھ کے پیچھے دوسرے ان کے جو قافلے کے لوگ ہیں ان کو بٹھا دو، اور میں ابو سفیان سے سوال کروں گا، اگر کسی سوال کے جواب میں یہ غلط بات کہے تو وہ جو پیچھے منہ پھیر کر بیٹھے ہیں وہ اس کی تکذیب کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ اس سوال کا جواب ابو سفیان نے صحیح نہیں دیا۔ چنانچہ بہت سارے سوالات ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے۔ ابو سفیان خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے یہ ساتھی میری تکذیب کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں ان کے سامنے پیش کر دیتا، مگر میں مجبور تھا۔ اگر میں کوئی غلط بات کہتا تو وہ میرے ساتھی میری تکذیب کر دیتے، جھٹلا دیتے، لہٰذا مجھے ساری باتیں صحیح صحیح کہنی پڑی اور سارے سوالوں کے صحیح جواب دینے پڑے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، فَهَلْ تَتَّهِمُونَ عَلَيْهِ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ۔ اس بادشاہ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹی بات کا کوئی الزام لگایا ہے؟ کیا یہ نبی بنے ہیں، اسے یہ خیال تھا کہ شاید نبی بن گئے اب تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو نبوت سے پہلے کا سوال پوچھا کہ کیا نبی بنائے جانے سے پہلے کبھی تم نے ان کی زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ لا، ہم نے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے، سارے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے، اور رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، اور طلع البدر علینا کے نعروں سے آپ کا ویلکم کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو پہلے یہودی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے میں بھی لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا اور پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر میری نگاہ پڑی،
اس وقت ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملے نکلے اور فرمانے لگے کہ لیس ھذا الوجہ بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ، ایسا معصوم اور نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاصہ ان تین واقعات کے پیش کرنے کا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ کی زبان مبارک ایسی سچی تھی کہ دشمنوں نے بھی اقرار کیا اور مجبوراً اقرار کرنا پڑا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ایسا نورانی چہرہ کہ ایک اجنبی انسان دیکھ کر یہ تأثر پہلی نگاہ میں لے لے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آخری جملہ، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال کی زندگی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو ذرے کے برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ غور فرما لیجیے اپنی زندگی کے بارے میں، 63 سال نہیں، 63 مہینے نہیں، 63 ہفتے نہیں، 63 دن نہیں، 63 گھنٹے نہیں، 63 منٹ ہماری زندگی کی ایسی کبھی گزری ہے کہ جس میں ہم نے اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جہاں بہت سارے پہلو ہیں، ایک پہلو میرے اور آپ کے لیے قابل عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کو سچا بنائے۔ وہاں تو دشمنوں نے گواہی دی، ہم اپنے بارے میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سگی بیوی گواہی دے دے کہ میرے میاں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ ہمارا سگا اور قریبی دوست کیا ہمارے سچا ہونے کی گواہی دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو میرے دوستوں، بھائیوں، ایسا سچا بناؤ کہ زندگی میں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو یہ بھی ہے، ہمارے آقا کی سچائی کی خوبی۔ اللہ کرے اس کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، نیت اور ارادہ اور عہد کرے کہ آج کے بعد زندگی میں انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ، نہ حقیقت میں نہ مذاق میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔